Carry the lessons you have learned here with pride. And remember that success is not just a destination, but a journey of continuous self-improvement and service to others. In conclusion, I want to leave you with a few words of wisdom. Remember that success is not solely measured by personal accomplishments, but by the positive impact you make on the lives of others. Continue to seek knowledge, remain humble in your pursuit of wisdom, and always uphold the values of integrity, compassion, and respect. As you step out into the world as graduates of the Institute for Art and Culture, Lahore, do so with the confidence that you are well equipped to face the challenges and opportunities that lie ahead. Go forth and make us proud, for the future of Pakistan is in your capable hands. Congratulations, graduates, parents, and may you all achieve great success in your future endeavors. I thank you. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کے پہلے کنوکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل اسناد کی تقسیم بھی کی گئی. کامیاب گریجویٹس میں اسناد بھی وزیر اعظم نے تقسیم کی، اور آپ کو بتائیں کہ یہ اس وقت تقریب جاری ہے. لاہور میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تقریب میں شریک تھے اور خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی دی گئی مہلت کا آج آخری دن ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 1,04,448 افغان پناہ گزین واپس جا چکے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے رضاکارانہ بنیادوں پر ملک چھوڑنے کا آج آخری دن. ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو ٹھہرانے کا مؤثر انتظام کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پناہ گزین کیمپس قائم کیے گئے ہیں. پناہ گزین کیمپس میں کھانے پینے، ادویات، علاج معالجے سمیت ضروریاتی زندگی کی تمام بنیادی سہولیات مہیا کی گئی ہیں. پناہ گزین کیمپ سے غیر قانونی مقیم افراد کو ان کے ممالک بھیجا جائے گا. دوسری جانب افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. تورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. 30 اکتوبر کو 11,553 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جن میں 3,153 مرد، 2,823 خواتین اور 5,577 بچے شامل ہیں. افغانستان روانگی کے لیے 512 گاڑیوں میں 487 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی، اور یہ سلسلہ روزانہ کی 1,481 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. 1 نومبر سے غیر ملکی غیر قانونی افراد کی وطن واپسی کے لیے جامع انتظامات کر لیے گئے. ملک بھر میں مقیم غیر ملکی افراد کی وطن واپسی کے لیے 49 ہولڈنگ ایریاز اور پوائنٹس بنائے گئے ہیں، جس کا مقصد جانے والے افراد کی جانچ پڑتال کر کے انہیں باعزت طریقے سے بارڈر پار کروانا ہے. آپ کو بتائیں کہ آج آخری دن ہے اور ڈیڈ لائن میں کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. 1 نومبر سے غیر ملکی غیر قانونی افراد کی وطن واپسی کے لیے جامع انتظامات کر لیے گئے ہیں. ملک بھر میں مقیم غیر ملکی افراد کی وطن واپسی کے لیے 49 ہولڈنگ ایریاز اور پوائنٹس بنائے گئے ہیں، جن کا مقصد جانے والے افراد کی جانچ پڑتال کر کے انہیں باعزت طریقے سے بارڈر پار کروانا ہے. افغانی اور جو دیگر اقوام کے لوگ جو بھی یہاں پر غیر قانونی موجود ہیں ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے اور اس میں بھی کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. خاص طور پر بڑی تعداد افغان مہاجرین کی ہے جن کے پاس کچھ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، اجازت نامے نہیں ہیں، ان کو آج وطن چھوڑنا ہوگا. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی جانے والی مہلت میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. اسلام آباد پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرنے کے لیے مساجد سے اعلانات کیے جا رہے ہیں. آپ حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایسے تمام اشخاص جن کے پاس اس ملک پاکستان میں ٹھہرنے کی کوئی دستاویزات منظور شدہ نہیں ہیں، وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ممالک کو لوٹ جائیں. بصورت دیگر حکومت پاکستان کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی.
ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ شہر کی مختلف تھانوں پر پولیس کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کو قریب ہے۔ مزید یہ کہ اب کوئی توسیع نہیں ہوگی، لہذا اس علاقے میں مقیم یا کاروبار کرنے والے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ اس علاقے میں مقیم تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے لیے حکومت کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب ہے۔ مزید یہ کہ اس میں اب کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ اس علاقے میں مقیم تمام غیر ملکی غیر قانونی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے لیے حکومت کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب ہے، لہذا مزید یہ کہ اب کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ اس علاقے میں مقیم تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو مطلع کیا جاتا ہے 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے لیے حکومت کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب ہے۔ مزید یہ اس میں اب کوئی توسیع نہیں ہوگی، لہذا علاقہ مقیم یا کاروبار کرنے والے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ملک کے واپس چلے جائیں۔ حکومت کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے لیے مزید یہ اس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی، لہٰذا اس علاقے میں کاروبار کرنے والے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جیسا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو غیر ملکی ہیں ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا افغانی یا کسی ایسے افغانی کو جانتے ہوں جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہو تو یہ قانوناً جرم ہے، وہ افغانی غیر قانونی ہے۔ بس فون اٹھاؤ اور پولیس اسٹیشن کو کال کرو، آپ کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر تورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 11,553 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک کل 1,04,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں نے اپنے وطن واپسی ممکن بنائی ہے اور اس وقت بھی بارڈرز پر بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندے رضاکارانہ طور پر بذریعہ چمن بارڈر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے غیر قانونی افراد کی وطن واپسی کے فیصلے سے ہم خوش ہیں۔ ہم نے عزت سے پاکستان میں روزی کمائی، پاک فوج کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے۔ پاکستان کا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو غیر ممکن افغانی ہے اس کو اپنا وطن واپس بھیجنا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں پاکستان سے، صحیح ہے، عزت میں مزدوری کیا، کاروبار کیا، اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے، اللہ ان لوگوں کو آباد رکھے۔ باقی ادھر جو فوج ہے، آرمی ہے، وہ لوگ بھی جو ہے رویہ بہت صحیح ہے، زبردست ہے۔ ہم لوگوں کو ابھی جو ہے چمن پہنچ گیا بارڈر پہ، ابھی جو ہے ہم لوگ افغانستان پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ بغیر اسناد چاہیے ہوتا ہے، ابھی وہ گورنمنٹ نے آرڈر کیا، ابھی اس کا اپنا ملک چاہتا ہے، اپنا ملک میں ویزا یا پاسپورٹ بنا کے پھر انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور ہم لوگ گورنمنٹ سے خوش ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے، اپنا قانون کا کارروائی جو کرتا تھا ہم لوگوں کو واپس اپنا ملک جانا ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنا ملک بن گیا، ابھی ادھر آرامی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اپنا ملک جائے گا۔
वगैरह पासपोर्ट उधर बना के फिर इंशाल्लाह इधर आप अपना पाकिस्तान आ जाएंगे। माशाल्लाह जितना अरसा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में गुजारा है, भले गवर्नमेंट हो आवाम है, हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अब भी हम खुश है। अब ये एक फैसला है कि आए गैर कानूनी अफगान माजरीन को निकाल रहे, तो गैर कानूनी बिल्कुल हक है उन लोगों का कि उन लोगों को निकाल ले जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है रहने के। बाकी माशाल्लाह हम पाकिस्तान से बड़े राजी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर का प्रेस बयान देखा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का मंसूबा पाकिस्तान में तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों पर लागू होता है। ये फैसला पाकिस्तान के खुद मुख्तार मुल्की कवानीन के मुताबिक है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि गैर मुल्कियों के इनखला के मंसूबे में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया। ये फ़ैसला पाकिस्तान की खुद मुख्तार क़वानीन और बैनुल अक़वामी उसूलों को मद्देनज़र रख कर किया गया है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम रजिस्टर्ड गैर मुल्की इसके दायरे कार में नहीं आते। हुकूमत पाकिस्तान ख़राब सूरत हाल के शिकार अफराद की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का पूरा इरादा रखती है। तर्जुमान का कहना था कि 40 साल से लाखों अफ़गान बहन भाइयों की मेज़बानी इसका जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट की अहमियत पर अवाम ने इजहार ख्याल किया है। क्वेटा के रिहायशियों का कहना है कि हम हुकूमती इक़दामात की हिमायत करते हैं। तमाम गैर मुल्कियों को चाहिए कि पाकिस्तान में आने के लिए पासपोर्ट बनवाएं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पासपोर्ट के बगैर दाखिला नहीं मिलता। बॉर्डर पर जो एहतजाज किया जा रहा है वो गलत और हुकूमत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जितने भी माजरीन से वो जो जा रहे हैं अफगानिस्तान, तो मैं हुकूमत के काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और माजरीन से गुजारिश ये है कि वो लोग अपना पासपोर्ट बनाएं, पाकिस्तान आ जाएं। तो हमारी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बने, उन लोगों के बने, तो जितने भी मुल्क हैं मुल्कों में सबके पासपोर्ट बने होते हैं। मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट बहुत अहमियत का मालिक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया। और बात यह है कि अगर हम कानूनी इदारे से बाहर रहेंगे, कानून के तरीके से नहीं चलेंगे, तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। और यह है कि हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। जो चीज़ हमारी हुकूमत चलाती है वो निज़ाम बिल्कुल ठीक होता है, बराबर होता है, ठीक है, हमें उसी तरीके से चलना चाहिए। और ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला किया गया है। ये हर मुल्क में, ये हमारे एक मुल्क में नहीं है, ये हमारे मुल्क में जो शुरू किया गया वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया। मुहाजिरीन को जिस तरह की ये भी एक सहूलत है। पासपोर्ट के ज़रिए आपकी एक पहचान हो सकती है। जो बॉर्डर पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की रेट को ये चैलेंज करने के मुतरादिफ है। पासपोर्ट तो एक लाजमी चीज़ है। अभी मैं लेट सपोज ईरान जाता हूँ तो मुझसे पासपोर्ट ही मांगते हैं। जब उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो ये एक गलत बात नहीं है। और दूसरी तरफ जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए हुकूमत ने, जहाँ तक हमने आप ही के मीडिया चैनल से सुना है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम के ज़रिए उनकी कफ़ालत भी की जाएगी। बिजली 55 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर एक माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। मजीद जान लेते हैं कामरान चौधरी से। कामरान, अपडेट कीजिएगा, नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत कब होगी? जी देखें, सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। 55 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। 8 अरब 37 करोड़ से जायद का इजाफी बोझ है एक माह के लिए बिजली सारिफिन पर, और सरकारी डिस्कोस के सारिफिन के लिए ये इजाफा मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी कल 1 नवंबर को जो है वो इस पर समाअत करेगी और मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर एक माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है वो मंजूर कर दिया जाएगा। माह सितंबर में 12 अरब 92 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई है और फरोख्त भी 12 अरब 92 करोड़ बिजली ही की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ लाया गया है। हाइडल से बिजली की पैदावार 37.55%, जबकि सितंबर में RLNG से बिजली की पैदावार 15.95% हुई है, जबकि फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार 1.8% रही है। तो ये दरख्वास्त सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानब से दायर की गई है। अब नेपरा इस पर कल समाअत के बाद हतमी जो है वो फैसला करेगा। कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे। नेपरा में दरखास्त पर समाअत कल होगी, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली 55 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान है। सरकारी रेसोर्स के लिए इजाफे की दरखास्त EPP की जानिब से की गई है। नेपरा में दरखास्त पर समाअत कल की जाएगी। सरकारी रेसोर्स के लिए इजाफे की दरखास्त CPPA ने दायर की है। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर एक माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 55 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त दायर कर दी गई है।
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اشیاء خوردنوش عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہی ہیں۔ کی بات کی جائے تو بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ غریب عوام جو سراپا احتجاج ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو زندگی کا گزارا جو مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آٹا، چینی، دالیں اور مسالہ جات کی جو ہے قیمتیں ہیں وہ اتنی ہے کہ خریداری جو کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ غریب عوام جو ہے وہ اس حوالے سے احتجاج کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حکومت وقت سے وہ اپیل کرتی ہیں کہ غریب عوام کی ریلیف دینے کے لیے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم کی جائے تاکہ زندگی کا گزارا جو آسان ہو سکے، لیکن دوسری جانب جو اس وقت یوٹیلٹی سٹور کے اوپر چینی اور آٹا بھی نایاب ہے، اس والے سے شہری جو ہے حکومت سے وہ شکوہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی سبطین علی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اور ملتان سے آپ کو بتائیں کہ ملتان کے شہری بڑھتی مہنگائی پر نگراں حکومت سے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت بھی عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی۔ ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے بہت زیادہ باہر ہوتی آ رہی ہے۔ عوام غریب آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، ایک تو بجلی سے، ایک مہنگائی سے۔ جو رینٹ کا مکان ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں۔ تو باقی یہ حکومت کو چاہیے کچھ نہ کچھ کہ مہربانی کرے، کچھ کہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے۔ غریب آدمی بیچارہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوا ہوا، ایسے تک وقت آیا ہوا ہے۔ مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں۔ 800 پہ ہم دیہاڑی کمانے والے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیز گھی لینے چلے جاؤ، دودھ لینے چلے جاؤ، آٹا لینے چلے جاؤ، ہر چیز ہی مہنگی ہے۔ اس کے بعد پیٹرول ہے، وہ بھی مہنگا ہے۔ تو ہماری یعنی کہ حکمران سے گزارش ہے کہ مہنگائی کے اوپر قابو پایا جائے۔ مہنگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پہلے تو غریب آدمی تو تھا نا، اب تو امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، اور سفید پوش طبقہ تو بالکل پس کے رہ گیا۔ 1000 روپے صبح تک لے کے جائیں، اس میں صرف دال بھی نہیں آتی، اس میں یہ وہ کہہ دیتا ہے کہ گوشت والا اب 850 روپے گوشت ہے، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کسی چیز کو کوئی گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی۔ مہنگائی ہو کسی گھر چولہا نہیں بلتا، اگر چولہا جلتا ہے تو پکتی کیسے نہیں ہے، اتنا مہنگائی ہے۔ بجلی دے بل نہیں بھری دے، 300 400 500 1000 بلا دا، 16 18 ہزار روپیہ بل بھرے رکھنے، اتنا ظلم ہے۔ ریشو سے مہنگائی بڑھی ہے، ملازم پیشہ تو بالکل دب کے رہ گیا، پس گیا وہ۔ اب وہ پریشان ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہے اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی، باقی اخراجات تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی مہنگائی، نہ آٹا لے سکتا ہے، نہ گھی لے سکتا ہے۔ جس کی تنخواہ ہے 15,000 یا 20,000 روپیہ، وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اس کے تو 30,000 روپے بجلی کا بل آ گیا، وہ بیچارہ کہاں جائے؟ مہنگائی نے فیصل آباد کے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی فوری کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہری کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے۔ جو ڈیلی ویجر ہے یا جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو وہ ابھی بہت چکی میں پس رہے ہیں اس کی مہنگائی میں، تو ابھی چانس بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ابھی کنٹرول ہوگا۔ تو ابھی جو جمہوری حکومت آئے گی الیکشن کے بعد، تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ شاید کچھ کنٹرول ہو۔ عوام تنگ ہے، کاروبار سے تنگ ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ عالمی سطح میں پٹرول گرتا ہے، یہ 40 روپے گرتا ہے، یہ 5 روپے کم کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ کچھ ہم بھی بیوقوف لوگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے سے چھین لے، جبٹ لے۔ پٹرول کم ہوا ہے، باقی چیزیں کم نہیں ہوئی، ہر چیز مہنگی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ کو چاہیے ہر چیز سستی کرے اور عوام کو ریلیف دے۔ ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 سے اضافے کے بعد 283 روپے پر پہنچ گیا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے اضافے کے بعد 281 روپے 25 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انڈیکس میں مثبت رجحان ہے۔ مارکیٹ 390 پوائنٹس کے اضافے سے 51,873 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے کے بعد 283 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے اضافے کے بعد 281 روپے 25 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انڈیکس میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ 390 پوائنٹس کے اضافے سے 51,873 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس جاتی عمرہ میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جاتی عمرہ آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی ہاں، ملک کی سیاسی صورتحال، عام انتخابات سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت اعلیٰ لیگی قیادت بھی شریک ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف آج تقریباً 4 سال بعد جاتی عمرہ میں اعلیٰ سطحی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نمائندہ اب تک رانا اشفاق سے اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے۔ رانا اشفاق، اپڈیٹ کیجئے گا، نواز شریف آج تقریباً 4 سال بعد جاتی عمرہ میں اعلیٰ سطحی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پارٹی قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطحی اجلاس کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا طلب کردہ پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاتی عمرہ ان کی رہائش گاہ پر جاری ہے۔ اجلاس قائد میاں محمد نواز شریف کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے موجود ہیں، جبکہ چیف آرگنائزر مریم نواز، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ملک محمد خان اور انوشا رحمان بھی جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے پارٹی کے اہم رہنما جو ہیں ان میں سابق وفاقی وزیر جو ہے مریم اورنگزیب، سلمان شہباز، پرویز رشید، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق بھی پارٹی اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہے۔ میاں جوید لطیف، رانا تنویر حسین، احسن اقبال، سردار ایاز صادق بھی اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ تقریباً 4 سال کے بعد جو ہے پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کر رہے ہیں، جبکہ نواز شریف کے زیر صدارت پارٹی اجلاس میں جو ہے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، آئین تمام انتخابات سمیت دیگر اہم امور پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں نواز شریف کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے پر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں پارٹی کی انتخابی مہم کے آغاز اور انتخابی منشور پر تفصیلی جو ہے مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے ابتدائی شیڈیول پر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے روابط کرنے کا آغاز بھی جو ہے وہ کرنے پر جو ہے مشاورت کی جائے گی۔ رانا اشفاق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ احتساب عدالت نے القادر اور توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 15 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران بشرا بی بی کی جانب سے وکیل نعیم پنجوتا عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی نے دلائل دیے کہ نیب نے دوبارہ نوٹس بھیج دیا ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشرا بی بی نے تیسری بار درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ گزشتہ 2 بار ضمانتوں کی درخواست نمٹائی جا چکی ہے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، ایک ہی گراؤنڈ پر ضمانت دوبارہ دائر کر دی ہے، جس پر وکیل نعیم پنجوتا نے کہا کہ بشرا بی بی کو کم سے کم نوٹس پہلے دیا جائے۔ دلائل کے بعد دونوں مقدمات میں ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔